حمدا رسول الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہمارے یہاں ایک عام تاثر یہ ہے کہ مغرب میں جو انٹلیکچوئلز گزرے ہیں یا جو فلاسفرز گزرے ہیں ان کا زیادہ رجحان مادیت کی طرف رہا. لیکن اگر تھوڑا سا گہرائی سے ہم دیکھیں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ مولانا روم کی تعلیمات نے اور پھر انہی کی ایک شاگرد علامہ اقبال، بالخصوص مولانا روم، ان کی تعلیمات نے بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. یہ ایسے عالم ہیں، تھنکر ہیں، فلاسفر ہیں جن کا تعلق اگرچہ مشرق سے ہے، ایشیا سے ہے، لیکن مغرب ان کی تعلیمات پر ریسرچ کرنے پہ مجبور ہو گیا. آج غالباً یہ وہ واحد مسلمان ایشین تھنکر ہیں جن پر بہت بڑے پیمانے پر امریکہ میں اور یورپ میں ریسرچ ورک ہو رہا ہے. ایک زمانے میں مجھے بھی یورپ میں جب ان مولانا روم کی 800ویں سالگرہ منائی جا رہی تھی تو مجھے ان کے بارے میں کچھ الفاظ کہنے کے لیے پاکستان سے بلوایا گیا تھا. ظاہر ہے تو بالکل سامنے کی سی بات ہے کہ مولانا روم جیسا عالم، ولی اللہ، دانشور، تھنکر، فلاسفر، اس پر میں کیا بول سکتا تھا، اور خاص طور پر ایک ایسے اجتماع میں جہاں سبھی بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے. نہ مجھے سمجھ آئی کہ میں کیا بولا اور نہ سننے والوں کو سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہا. تو ہم چلے آئے واپس. مولانا روم نے عقل کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک عقل کے ایک حصے کا یا عقل کی ایک ڈائمنشن کا تعلق مولانا روم کے کہنے کے مطابق اس دنیا سے ہے. مادیت سے ہے. اور دوسرے حصے کا تعلق اعلیٰ جہتوں کے ساتھ ہے، superior dimensions of life. اور اس کو وہ وجدان حیات کا نام دیتے ہیں مولانا روم. مولانا روم کا کہنا یہ ہے کہ
جس عقل کا تعلق یا عقل کے جس حصے کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، یہاں در حقیقت وہ عقل ایک چوہے کا سا کام کرتی ہے. جس طرح چوہا زمین کے اندر سرنگیں بناتا ہے، اندھیری جگہوں میں رہتا ہے، تو اسی طرح یہ جو عقل ہے، عقل کا یہ حصہ، یہ ڈائمینشن انسانی عقل کی، یہ ہماری جو مادی ضروریات ہیں، روٹی کپڑا مکان اور اس طرح کی ضروریات، عقل کی یہ ڈائمینشن اس کو ڈیل کرتی ہے. اور اس کو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ تشبیہ کیوں دے رہے ہیں کہ یہ عقل چوہے کے مانند کام کرتی ہے، کہ انسان بھی اپنی تمام مادی ضروریات کے لیے زمین ہی سے کام لیتا ہے. تو مولانا کا کہنا یہ ہے کہ وہ زمین کا سینہ پھاڑ کر اناج پیدا کرتا ہے، زمین ہی سے پیدا ہوئے پودے سے دھاگا بنا کے کپڑا بنتا ہے، رہائش کے لیے زمین پر مکان بناتا ہے، اور اینٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے جس مارٹر سے کام لیتا ہے، وہ مارٹر بھی زمین ہی سے حاصل کیے ہوئے اجزاء پر مشتمل ہے. اسی ضمن میں جب وہ وجدان حیات کی طرف جاتے ہیں، عقل کی وہ ڈائمینشن جس کو انہوں نے وجدان حیات کا نام دیا ہے، اس کا جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ کہ انسانی ذہن اس نقطے تک جا پہنچے، وہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان یا دوسرے حشرات الارض، جانور، پرندے جس شکل میں آج موجود ہیں، وہ جب زندگی شروع ہوئی اس پلانٹ پر تو اس شکل کے نہیں تھے، بلکہ کلائمیٹک کنڈیشنز، انوائرمنٹ اور ان کلائمیٹک کنڈیشنز اور انوائرمنٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ضرورت ان کو شکل دیتی چلی گئی ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ زندگی ایوولوشنری چینج کے تحت بدلتی رہتی ہے. تو مولانا روم کے فلسفے کے مطابق یہ چینج کلائمیٹک کمپلشنز اور انوائرمنٹل کمپلشنز کے تحت وجود میں آتی ہے اور یہ شکل لیتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ضروریات ہماری علاقائی کنڈیشنز کے تحت، جو جغرافیکل لوکیشن ہے ہماری، اس کے موسمی اور ماحولیاتی اثرات کے تحت تبدیلی آتی ہے، تو اسی طرح ہماری عقل کے اس حصے میں بھی یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو مولانا کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عقل کی حاجات کو، ضروریات کو ہم
اعلیٰ کر لیں، اوپر کے درجے پر لے جائیں، تو عقل میں بھی انسان کی تبدیلی واقع ہوتی ہے. یہ مولانا روم نے غالباً 850 سال پہلے یہ فلسفہ دیا. مولانا روم کے بعد ایک اور بڑا فلاسفر جو فرانسیسی تھا، جس کا نام ہنری لوئس بیکسن تھا، اس نے میں ہی یہی فلسفہ پیش کیا. یہ غالباً 1859 میں پیدا ہوا تھا اور 1941 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. پیرس کا ہی ایک سبربن ایریا اس زمانے میں، اب تو شاید وہ سینٹر کا حصہ بن گیا ہو، لیکن اس وقت سبربن ایریاز میں آتا تھا، وہاں اس کی پیدائش ہوئی. اور اس کو غالباً 1930 میں لٹریچر میں نوبل پرائز ملا تھا، اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے تو 1930 ہی کا نوبل پرائز شاید اس نے ون کیا تھا. تو برگسن کا کہنا یہ ہے، جو اس نے اپنی تھیوری کی بنیاد جس کنسپٹ پر رکھی تھی، وہ یہ تھی کہ جو انسان کی انٹیوشنز ہیں اور جو امیڈیٹ خیال آتے ہیں ذہن میں، وہ سپیریئر ہیں لاجک کی نسبت، سائنس کی نسبت. اس کا بیسک کنسپٹ یہ تھا. لیکن اس کو اس نے فردر جب ڈیولپ کیا تو لگتا یوں ہے کہ شاید یہ مولانا روم سے متاثر تھا. تو اس نے بھی وجدان حیات کو بہت زیادہ اہمیت دی. پھر برگسن کے بعد علامہ اقبال نے اس پر بہت کام کیا، اور علامہ اقبال نے خودی کا کنسپٹ جو دیا، وہ جو ایک مشہور شعر ہے، چونکہ مجھے شعر یاد نہیں رہتے تو عام طور پہ اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہوں میں، لیکن اس سے وہ مقصد یہ تھا کہ اپنی خودی کو اتنا بلند کر لو کہ رب تعالیٰ تقدیر سے پوچھے اب آگے نہیں آتا مجھے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ علامہ اقبال کا کنسپٹ وہی تھا. اس نے خودی پر کام کیا اور خودی کو ڈیولپ کر کے اس نے انسانوں کے سامنے ہمیں جو ایک سبق دیا علامہ اقبال نے، وہ یہ تھا کہ ہم اتنے بلند خیالات میں چلے جائیں، اتنی ہائر ڈائمینشنز میں ہم چلے جائیں کہ رب تعالیٰ ہم سے خود پوچھنے لگے کہ چاہتے کیا ہو میاں تم. وہ اصل کنسپٹ وہ ہے ان کا. روحانیت میں اور درویشی میں، فقیری میں ہم جو قدم رکھتے ہیں، یہاں بارہا اس موضوع پہ بات ہوئی کہ اس کی جو پری ریکویزٹس ہیں، آپ اس کو مولانا روم کے وجدان حیات اور بیکسن کی تھیوری، علامہ اقبال کا سبق، اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ فقیری میں جا نہیں سکتے، درویشی اختیار نہیں کر پائیں گے، درویشی ملے گی نہیں آپ کو، یا آسان لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوگی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، جب تک کہ ہم زندگی کی ان اعلی اقدار کو اختیار نہ کر لیں جس کو رب تعالیٰ نے اس طرح سے
قرآن میں کہا ہے، جیسے میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، رب معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ جو معیار ہے، قرض کا واپس لینا حق ہے ہمارا۔ اگر کوئی قرض کسی نے ہم سے لیا ہے تو لوٹانے آیا تو ہم اس سے واپس لے لیں، یہ حق ہے ہمارا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ مقروض کو چھوٹ دے دو، اس کو مہلت دو۔ ہم مقروض کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور اس کو تقاضا اس سے نہیں کرتے، اسے مہلت دیتے رہتے ہیں، تو یہ ایک اعلی قدر ہے۔ اور اگر اللہ ہمیں توفیق بخش دے، ہم اس اعلی مقام پر چلے جائیں کہ جو قرض لے گیا اس کو بھول گئے کہ اس نے کبھی قرض لیا ہے، اپنی مرضی سے واپس کر گیا، ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کبھی نام ہی نہیں دوبارہ لیا۔ یہ ان اعلی اقدار میں سے ہے۔ کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس سے ہی پوچھیں کہ بھائی میرا قصور کیا ہے جو آپ نے مجھے اتنا برا بھلا کہہ دیا۔ لیکن اگر آپ مسکرا کے خاموش ہو جائیں تو یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی۔ اور اگر نہ صرف مسکرا کے خاموش ہو جائیں بلکہ دل میں اس بات کو جگہ ہی نہ دیں کہ اس نے میرے ساتھ سلوک کیا تو یہ ان اعلی اقدار میں سے ایک ہو جائے گی جس کو رب پسند فرمائے گا۔ کوئی ہمیں تنگ کر لے تو ہم اس کو بڑے خوشگوار لہجے میں اور بڑے ہی نرم الفاظ میں ہم کہہ دیں کہ بھائی شاید آپ کو غصہ کسی اور پر آیا ہوا تھا تو میں اس کا شکار ہو گیا، یہ حق ہے۔ لیکن اگر ہم دل میں یہ سوچ لیں کہ انسان ہے، شاید کسی اور جگہ سے اس کو تکلیف پہنچی تھی، تو وہاں یہ دل کا غصہ نکال نہیں سکا تو یہ مجھے اپنا سمجھتا ہے، میرے اوپر برس پڑا، کوئی بات نہیں۔ یہ اعلی اقدار میں سے ہے۔ تو ہم عقل کے اس حصے کو فردر ڈیولپ اس صورت میں کر پائیں گے جب ہم اپنی عقل کی حاجات کو بہت اوپر لے جائیں گے۔ تو ان کے مولانا روم کے، برگسن کے اور علامہ اقبال کے سبق کے مطابق جو ان کا فلسفہ ارتقاء ہے، ایوولوشنری ڈیولپمنٹ، تو ہم اس مقام کو جاتے جائیں گے جو ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہے، اکارڈنگلی چینج ہو جائے گا ہمارا معاملہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں، اللہ کے مقربین میں سے ہو جائیں، تو پھر ہمیں اخلاق کے اس اعلی معیار پر جانا ہوگا، اور وہاں ہم پہنچیں گے اس وقت جب اس کے بارے میں ہم سوچنا شروع کر دیں کہ یہ منزل ہے جہاں مجھے پہنچنا ہے۔ تو اس میں اس 50ویں منزل پر جانے کے لیے مجھے یہ ساری سیڑھیاں چڑھنا ہوں گی، تو ہم ایک ایک کر کے ان سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جائیں تو ہم 50ویں منزل پہ پہنچیں گے۔ ایک سوال ہے کہ انسانی جسم پر تل کی قدرت کی طرف سے کیا حکمت ہے، اور انسانی جسم پر کس حصے پر اس کی اہمیت زیادہ ہے؟
ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اس علم پر توجہ اس لیے نہیں دی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں ایسی چیزوں کا قائل ہو رہا ہوں، ایسی یہ تل ہے، لکیریں ہیں، نشانات ہیں، ان پر یقین رکھ کے تو شاید میرا فوکس رب کی طرف سے ڈائیورٹ ہو رہا ہے دوسری چیزوں کی طرف، کیونکہ میں علم کے لحاظ سے تو بالکل ہی کورا ہوں. رب کے بارے میں بھی میرے خیالات اس قسم کے ہیں جس کو پڑھا لکھا آدمی کہے گا کہ کیا جاہلانہ خیالات رکھتا ہے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کائنات کا مالک وہی ہے، اور اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے کرنا، اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا. یہ بھی ایسی ایک خیال میرے دل میں جاگزین ہے کہ میرا رب اس پر قادر ہے کہ ستاروں کی چال جب چاہے بدل دے، جسم کے کسی حصے پر تل کے اثرات کا کچھ ہی کیوں نہ ہو، میرا رب اسے بدل سکتا ہے. ہاتھ کی لکیریں کچھ ہی کیوں نہ کہیں، میرا رب ان لکیروں کے کہنے کے خلاف بھی کر دے گا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. اس لیے کبھی میں ان علوم کی طرف گیا نہیں. یہ علوم موجود ہیں، اس سے انکار نہیں میں کرتا، لیکن ان کی طرف توجہ اس لیے نہیں دی کہ میں کمزور انسان ہوں. خدشہ یہ رہتا ہے کہ میرا وہ جو فوکس ہے اپنے رب پر، اس میں کہیں ڈیویشن نہ آ جائے، یہ میرے لیے کہیں ڈسٹریکشن کا کام نہ کر جائیں یہ چیزیں. تو میں وہیں اپنی توجہ رکھنا چاہتا ہوں اپنے رب پر کہ سب کچھ میرا رب ہے، اور میرے رب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ان دو ہستیوں کو اگر میں نے پکڑے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عزت کرتا رہا، آپ کے اہل بیت کی عزت کرتا رہا، احترام کرتا رہا، تو پھر مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس لیے اس پر تو میں شاید کچھ عرض نہ کر سکوں. البتہ ایک بات میں ضرور عرض کر دوں گا کہ رب تعالیٰ پر اندھا اعتماد کر کے دیکھیے، وہ مایوس نہیں کرتا. پھر آپ بھول جائیں گے. وہ ایک قصہ میں نے یہاں سنایا تھا کہ میں جن بزرگ کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا، وہاں ایک صاحب نے ان کی موجودگی میں کہیں مجھے یہ کہہ دیا کہ شاہ صاحب آئندہ 2.5 سال جو کمانا ہے کما لیجئے، اس کے بعد تو بس. تو انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بزرگ جو مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں دل میں وہ کتنا پیار کرتے ہیں، یہ انہیں احساس نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ ان بزرگ کا رنگ بدل گیا اور بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا. تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیسے سکھائے ہوئے علم سے ورک آؤٹ کیا ہے، یہ دیکھیے یہ حساب کتاب نکالا، یہ فلاں ستارے کی یہ چال ہے، فلاں ستارے کی یہ ہے، اور اینڈ پر یہ آ گیا کہ 2.5 سال کے بعد مشکل. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل درست تم نے حساب لگایا، لیکن شاید یہ تم بھول گئے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرما دیا ہے کہ وہ اپنے ایک انگلی کے اشارے سے ستاروں کی چال بدل دیتے ہیں. تو میرے سامنے میں اس کا گواہ ہوں. تو انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا بدل دے بھی چال، اور اس کے بعد ان سے کہنے لگے لگاؤ حساب دوبارہ.
اور ان صاحب کا پسینہ نہیں خشک ہو رہا تھا سردی میں، اس لیے کہ وہ تمام پورا حساب بدل گیا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آئندہ کبھی کسی کو نہ کہنا، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ یہ انعام عطا فرما دیتا ہے کہ اپنی انگلی کے اشارے سے ستاروں کے راستے بدل دیں. تو یہ جن صاحب نے بھی سوال کیا ہے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں میں بات چیت کر رہا تھا تو وہاں بھی یہ سوال میرے پاس آیا تھا. میں نے جان بوجھ کے اس کو ایک طرف کر دیا تھا کہ اس کا جواب میں وہاں آڈیٹوریم میں دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن میری بڑی مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش ہے ان صاحب کی خدمت میں کہ ان قصوں پر میں جانے کی بجائے کہ ستارے کیا کہتے ہیں اور لکیریں کیا کہتی ہیں، جسم کے دل کیا کہتے ہیں. آپ ایک بار رب ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کے دیکھیے اور ایک اندھا یقین رکھیے رب پر کہ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاہے وہ کر گزرے. اور تماشا دیکھیے کہ رب آپ کے معاملات کو کس خوبصورتی کے ساتھ آپ کے مفاد کی طرف موڑ دیتا ہے. خاصی پرانی بات ہے، میں گرمیاں تھیں اور موکیشنز پہنے ہوئے تھا بجائے شوز کے. تو مجھے کہیں جانا تھا، میں ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا. گرمی کی وجہ سے میں نے اپنا جو پاؤں دوسری ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی تھی، تو جو پاؤں اوپر تھا اس کا موکیشن اتارا ہوا تھا. میں نے ایک صاحب تیسری لائن سے اٹھ کے آئے میرے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کے مرشد کون ہے. تو میں نے سوٹ ووٹ پہنا تھا، ٹائی لگی ہوئی تھی، تو میں نے ان کو غور سے دیکھا اور ان سے میں نے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ میں اپنے حلیے سے کوئی آپ کو ایسا شخص دکھائی دیتا ہوں جو مرشد پکڑے گا؟ مجھ سے تو آپ جام و ساغر کی بات کر لیجئے، میں خانے کی بات کر لیجئے، تو ان چیزوں سے میرا کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، آپ کے مرشد بڑے پاورفل آدمی ہیں. میں نے کہا صاحب یہ بھی ایک رہی، میں تو آپ سے ہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مجھے یہی نہیں معلوم مرشد ہوتے کیا ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے تو جام و ساغر کی بات کیجئے، وہ میری فیلڈ ہے، میں اس پہ ضرور عرض کر دوں گا کچھ. کہنے لگے شاہ صاحب نہیں، کہنے لگے جناب یہ آپ کے پاؤں کے اندر ایک لکیر ہے اور اتنی نمایاں اور اتنی بڑی ہے کہ وہاں سے دکھائی دے رہی تھی، یہ اس آدمی کے پاؤں میں ہوتی جس کا مرشد بہت ہی پاورفل ہوتا. بہرحال یہ علم ہے، یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ علم ہے، یقین ہے، میرا ایمان ہے، لیکن ان کی طرف راغب نہیں ہوتا، اس لیے سیکھا بھی نہیں ہے. آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی یہ درمیان والی انگلی کی سائڈ پر تل ہو تو وہ شخص ترقی بہت کرتا ہے. یہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں میرا ایمان نہیں ہے بالکل. اگر ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے اس کے اوپر اگر تل ہو تو یہ شخص نرم دل ہوگا، لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں ڈسیژن لینے میں بہت سٹرونگ آدمی ہوگا. پاؤں کا جہاں انگلیاں آ کے جوڑتی ہیں اس پنجے کے نیچے اگر تل ہے نیچے کی طرف تو ایسا آدمی سفر بہت کرتا ہے. اگر کسی آدمی کے عام
اپر آرم کی ان سائڈ پر تل ہے، جتنا نمایاں ہوگا اتنا مالدار ہوگا، لیکن اس پہ ایمان مت لے آئیے گا. اس کے اور بہت سے فیکٹرز ہیں کہ ایسا آدمی جس کے آم کی اس سائڈ پر یہاں تل ہے، وہ کہیں آپ کو بھیک مانگتا ہوا ملے تو آپ مجھے آ کے کہیں کہ صاحب آپ نے تو کہا تھا بڑا دولت مند ہوگا، وہ تو فقیر ہے. وہ فقیروں میں زیادہ دولت مند ہو جائے گا. یہ مختلف اس کے پہلو ہیں. کسی چپراسی کی انگلی کے اس سائڈ میں اگر تل آ گیا تو آپ مجھے آ کے پکڑیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا وہ ترقی بہت کرتا، وہ تو چپراسی ہے. تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ ان چپراسیوں میں نمایاں مقام حاصل کیے ہوئے بندہ. تو یہ بڑی ریلیٹو چیزیں ہیں، اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے. یہ صرف اس لیے آپ سے بتایا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ تلوں کا. وہ کوئی آدمی آپ سے کہتا ہے کہ اگر یہاں تل ہے تو بڑا امیر آدمی ہوگا، پتہ چلے وہ بھکاری ہے. یہ اور بات ہے کہ بھکاریوں میں زیادہ دولت مند ہے. تو کیا فائدہ ہے ایسے علم کا؟ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ رب کے ساتھ تعلق ہو، دعا کی رب نے پوری کر دی، دل میں خواہش پیدا ہوئی رب نے وہ پوری کر دی. کسی سے ملنے کو دل چاہا جو آج سے 3000 سال پہلے دنیا سے جا چکا، اگلے ہی لمحے ملاقات ہو گئی اس سے. تو یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ بہتر یا یہ تل بہتر ہے اور ہاتھ کی لکیریں بہتر؟ وہ آپ راہ پکڑیے. یہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ نفس کی جائز خواہشات کو کیا سوچ کے نفی کرنی چاہیے، کیونکہ دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں رب کی ناشکری نہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان 9 لطائف میں سے ایک ہے نفس. تو جیسے رب تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس میں شک نہیں، ہر چیز کے جوڑے ہی پیدا کیے رب نے. ایک دوسرے کی ضد پیدا کی ان چیزوں کی، جیسے امارت ہے تو غربت ہے، تندرستی ہے تو بیماری ہے، خوشحالی ہے تو تنگ دستی ہے، علم ہے تو جہالت ہے. یہ سب جوڑے ہی پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح انسانی جسم میں، روحانیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں 9 لطائف ہیں. ان 9 لطائف میں سے 2 ایک دوسرے کی ضد سامنے ہی موجود ہیں. یہاں قلب ہے اور یہاں اس کے بالمقابل اس جگہ نفس ہے. نفس ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف لے جائے گا. اس کی خواہشات ساری کی ساری وہ ہوں گی جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے. اب اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے کہے کہ ہمارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ پلنگ پر سویا جائے، زمین پہ سونا تو سنت ہے. تو اب نفس میرا اگر مجھے پلنگ کی ترغیب دے رہا ہے کہ پلنگ پر سو، تو مجھ سے ایک سنت ترک کرا رہا ہے، تو اس کی نفی ہو جانی چاہیے. اب ایسی بے ضرر خواہش ہے نفس کی، لیکن اس کے اندر بھی پہلو ایک خرابی کا ہے. تو اسی لیے فقیر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر روحانی ترقی چاہیے تو نفس کی ہر خواہش کی نفی کر دیں.
یہ کبھی بھی انسان کو صحیح طرف لے جا ہی نہیں سکتا. یہی سوال اصل میں کئی بار پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے کہ دنیا سے گزرے ہوئے کسی روحانی بزرگ اور پیشوا کی بیعت کی جا سکتی ہے؟ اگر یہ ممکن نہیں تو کیا اس کے دنیاوی رہنما کی بیعت حاصل اور گزارش کی جا سکتی ہے، اور کیسے؟ بیعت کی جو انڈر لائنگ، اس کا انڈر لائنگ مقصد جو ہے بیعت کا، وہ یہ ہے کہ کسی کو استاد پکڑ لیا جائے اور اس کی گائیڈنس میں اپنی زندگی کی راہ کو استوار کر لیا جائے. اگر کوئی آدمی داتا صاحب جا کے ان کی روح سے مخاطب ہو کے یہ عہد کر لے کہ میں نے آپ کو اپنا مرشد مانا، تو پھر اس پر فرض یہ ہو جائے گا کہ داتا صاحب کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا شروع ہو جائے. تو وہ تو مرشد ہو گئے. مقصد تو ہے گائیڈنس لینے کی بات، کسی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات. اب یہ تو وہ ہے نہیں کہ میں زندگی کا انداز میرا یہی رہے جو ہے کہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، بیعت میں کر لوں کسی بہت بڑے بزرگ کی تو ان کی کشف و کرامات اور ان کی تمام چیزیں مجھے از خود حاصل ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوگا. تو بیعت کر کے یہ تو ہو جائے گا کہ میرے اوپر ایک کمپلشن آ جائے گی، میں پرفورس ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے لگوں گا، کہ مجھے یہ ہوگا کہ میں نے ان کی بیعت کر لی ہے، انہی کی بتائی ہوئی راہ پر چلوں. تو آپ کسی بھی بزرگ کو پکڑ لیجئے، ان سے گائیڈنس لے لیجئے. اور ہم یہ بیعت پر مصر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اگر ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ ہم نے فلاں آدمی کو فالو کرنا ہے، تو بیعت ہم کریں یا نہ کریں. کسی اور ضمن میں یہ میں نے کبھی مثال دی تھی، وہ آج پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، کہ اگر ایک باپ ہے جو اپنے وقت کا مانا ہوا باڈی بلڈر ہے، وہ بیٹھا ہوا اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے کہ صبح اٹھ کے فلاں 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 ایکسرسائز کرو تو تمہاری باڈی کے فلاں فلاں جگہ کے مسلز ڈیولپ ہوتے جائیں گے اور تمہاری باڈی خوبصورت ہو جائے گی، طاقتور ہو جاؤ گے، چستی آئے گی تمہارے اندر. وہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں. وہ بیٹے ہیں مجھ جیسے کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا. لیکن وہیں ان صاحب کے ملازم کا کوئی بیٹا بچہ سن رہا ہے، وہ اس بات کو رجسٹر کر کے اس پہ جا کے عمل کرنا شروع کر دے، تو اس بچے کو اس کا فائدہ مل جائے گا ایکسرسائز کا. حالانکہ وہ تو بیٹا نہیں ہے ان کا جو بتا رہے ہیں. تو بات تو عمل کی ہے کہ نصیحت پر عمل جو کرے گا فائدہ لے لے گا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پکڑا ہے، مسلمان نہیں ہیں، قرآن پاک میں بتائی ہوئی زندگی گزارنی شروع کر دی ہے، وہ بڑے فائدے میں ہیں. ان کے برعکس میں بھی ہوں جو مسلمان ہیں لیکن قرآن کبھی دیکھا بھی نہیں کہ ہوتا کیسا ہے. تو فائدہ تو اس کو ملے گا جو عمل کر لے گا. تو ہم کسی کی تعلیمات پر عمل کر لیں، بیعت کی ہو یا نہ کی ہو، فائدہ تو ہمیں حاصل ہو جائے گا. کوئی صاحب ہیں جو حج پہ گئے تھے،
جاتے ہوئے مل کر گئے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تو جائیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وہاں جا کے انہیں بھی خوب سوجی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ سے ملتے ملاتے رہتے ہیں، تو وہ شاید اس صحبت کا اثر تھا جو میرے ساتھ ان کا وقت گزرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں بھی رب تعالیٰ سے دعا کر کے ہی سب کچھ لے لوں۔ تو انہوں نے آ کے وہ قصہ بتایا، یہ سوال بھی وہی آیا آج۔ وہ جب بھی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما دے، اور ہر مرتبہ اگلے ہی لمحے ان کے دل میں ایک بڑا زوردار خیال جنم لیتا تھا کہ بغیر علم کے معرفت کیسی۔ تو وہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا بغیر علم کے معرفت کا جو جواب آیا تو کیا یہ ریجیکشن ہے؟ اور اس دعا اور اس درخواست کے لیے کیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انتہائی وزاداری سے ٹھکرا دیا گیا ہو؟ کیا ایسا ہی ہے؟ تو کیا ایسے لوگ کبھی اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے؟ میں تو بہت ہی آپٹمسٹک انسان ہوں، ہر چیز کے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتا ہے، ہمیشہ اچھا پہلو دیکھتا ہے۔ تو میں تو اس کو یوں دیکھوں گا کہ رب اتنا مہربان ہے کہ آپ نے رب سے ایسی چیز مانگی جو بہت ہی بلند پایا ہے، لیکن اس کی بنیادیں بنانا پڑتی ہیں۔ تو رب نے آپ کو گائیڈ کر دیا کہ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ معرفت بغیر علم کے بیکار ہے، تو پہلے علم حاصل کرو پھر معرفت عطا ہو جائے گی۔ یہ تو کنفرمیشن ہے ایک لحاظ سے کہ اگر علم حاصل کر لیا تو معرفت مل جائے گی، اور معرفت اگر بغیر علم کے حاصل کر لی جائے تو بیکار۔ تو یہ ریجیکشن نہیں ہے، انڈائریکٹ ایکسپٹینس ہے۔ تو علم حاصل کیجئے، معرفت از خود آئے گی، اور وہ معرفت بڑی بلند پایا بھی ہوتی ہے، یوزفل بھی ہوتی ہے، ویل میننگ بھی ہوتی ہے، پرپسفل بھی ہوتی ہے۔ بغیر علم کے کام نہیں بنتا ہے۔ یہ جن کی کتابیں ہم پڑھ کے سر دھنتے ہیں، یہ اگر ہم اسکول اور کالج کے معیار سے دیکھیں تو یہ تو ان پڑھ لوگ تھے، لیکن ان کی کتابوں میں کیا کیا علم ہے، کیا کیا گتھیاں سلجھائی ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے لیے ہم بڑی بڑی لمبی تقاریر کرتے ہیں، مینجمنٹ میں چیپٹرز کے چیپٹرز سیاہ ہوئے ہیں اس بات پر کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، لیکن اسے ڈیفائن نہیں کر پاتا کوئی پراپرلی۔ ایک فقیر نے ایک سطر میں اس کو ڈیفائن کیا، جسٹ ون سینٹینس، کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو انعام لینے میں سب سے پیچھے اور ڈسکریڈٹ لینے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو ریفریز بھی کر سکتے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے اور ڈسکریڈٹ لینے میں سب سے آگے ہو، وہ لیڈر ہے۔ یہ کسی دنیا کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے ایک سینٹنس کی تعریف مجھے دکھا دے کوئی لیڈرشپ کی، اور اس کا پہلو دیکھیے کیا انہوں نے اجاگر کیا جس فقیر نے یہ کہا۔ تو یہ علم یہ ہے۔ تو وہ لوگ جو فقیر ہیں، جن کو معرفت حاصل ہوئی ہے،
ان کا علم بہت بلند پایا ہوتا ہے. آپ ان سے دنیا کے کسی علم کے بارے میں سوال کر کے دیکھیے، فرفر بولنا شروع کر دیں گے. تو یہ گائیڈنس وہ ملی ہے. اس کا جواب میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ کیا مرشد صاحب سے تربیت اور گائیڈنس کا سلسلہ ان کی دنیاوی زندگی تک ہی ہوتا ہے؟ تفصیل سے واضح کر دیں. تو ابھی تو میں نے عرض کیا. یہ کسی فقیر صاحب نے سوال پوچھا ہے. اگر یہ فقیر صاحب مجھے اجازت دے دیں تو میں نیکسٹ سنڈے اسی موضوع پہ بول لوں. یہ موضوع ہے، سوال نہیں ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 75 and 76. رب تعالی ستاروں کے مقامات کی قسم رب تعالی نے ستاروں کے مقامات کی قسم کھائی ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اس پر کچھ کہہ دیں. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. نیچے انہوں نے لکھا فقیر صاحب. تو اگر آپ اجازت دے دیں تو نیکسٹ سنڈے اس پر میں کچھ عرض کر دوں. یہ پورا سبجیکٹ ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار اگر زندہ رہا تو آپ سے اس موضوع پہ بات کر لوں گا. یہ پھر وہی انہی صاحب کا سوال ہے کہ شاہ صاحب جب معرفت بغیر علم کے نہیں ملتی تو یہ کس علم کی بات ہے؟ معرفت اور قربت میں سے پہلے کیا ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کسی قریب نہیں ہوتے آپ اس کو کیسے جانیں گے؟ اور اگر یہ علم شریعت کی بات ہے تو پھر عالم اور مولانا کو معرفت حاصل ہو جانی چاہیے. یہ علم کون سا ہے جس کے بغیر معرفت نہیں ملتی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے علم عطا کر دیتے ہیں. تو پھر علم اگر رب تعالیٰ نے ہی عطا کرنا ہے تو ہم اس کے حصول کے لیے کیا کریں؟ بڑا لاجیکل سوال ہے اور یہ کیا جانا چاہیے. اس سے ذہن بہت کلیئر ہو جائیں گے ہمارے. سوری، وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت ہو گیا. میں اس کا جواب بھی انشاءاللہ پہلے اس کا جواب عرض کر دوں گا، پھر یہ ستاروں کی بات نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی میں عرض کر دوں گا. یہ سوال کچھ اور باقی رہ گئے ہیں، ان کو میں یہ لے لوں. السلام علیکم.